نو دمیدہ گلاب کی سی ہے، یعنی کہ اس میں شردہ کاشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اس چوتھے شعر میں شردہ کاشمیری اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹوں کی جو نزاکت ہے اور چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ ایسی ہے جیسے کلی سے ابھی نکھرا ہوا گلاب ہو۔ یعنی کہ اس شعر میں شردہ کاشمیری صاحب نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف، یعنی کہ اپنے محبوب کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیری رخسار و لب کے رہنا، یعنی کہ میرے محبوب کے جو ہونٹ ہے یا میرے محبوب کے جو رخسار ہے، چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ ابھی دمیدہ گلاب، یعنی کہ ابھی سے ابھی نکھرا ہوا جو گلاب ہوتا ہے، جو گلاب تازہ کھلتا ہے تو اس کی جو رونق ہوتی ہے، اس کی جو چمک و دمک ہوتی ہیں وہ بہت ہی نرالی ہوتی ہیں اور اتنی خوبصورت ہوتی ہیں اور اس میں اتنی کشش ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو اپنی خوبصورتی کی اور کھینچتا ہے۔ تو وہی اسی بات کو دہراتے ہوئے یہاں پہ شردہ کاشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جو محبوب کی خوبصورتی ہے وہ سیم، یعنی کہ ویسے ہی ہے جیسے ایک تازہ نکھرا ہوا گلاب ہو۔ اس کے جو ہونٹ ہیں یا اس کے جو چہرے کی خوبصورتی ہے وہ گلاب کی مانند ہے۔ اب بھی کتنے فرات ہے بے فیض، اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ یعنی کہ اس میں شردہ کاشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے بے سود ثابت ہوا۔ جو دریائے فرات کا پانی تھا وہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے بے فائدہ ثابت ہوا۔ پانی تھا مگر پینے کی اجازت نہیں تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ آج بھی کتنے فرات جیسے دریاؤں میں پانی کی چمک دکھائی دے رہی ہے، وہ پانی کی چمک نہیں بلکہ نظروں کا دھوکا ہے۔ یعنی کہ کئی لوگ آسودہ حال نظر آتے ہیں لیکن ان سے کسی حاجت مند کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس شعر میں ہمیں شردہ کاشمیری صاحب اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے جو حالات ہے یا آج کی جو زندگی ہے یا ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے، یعنی کہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے برعکس آج ہم ویسے ہو گئے ہیں جیسے کہ دریائے فرات کا جو پانی تھا وہ تو پینے کے لیے تھا، لیکن ہم حضرت امام حسین جو تھے اور ان کے ساتھی جو تھے ان کو وہ پانی پینے سے منع کیا گیا تھا، یعنی کہ انہیں روکا گیا تھا، وہ پانی پینے سے ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو اسی بات کو شاعر یہاں پہ ان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہ جانے آج بھی کتنے فرات جیسے دریاؤں میں پانی کی طرح چمک دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ پانی جو ہے وہ پانی کی چمک نہیں ہے بلکہ نظروں کا دھوکا ہے۔ یعنی کئی لوگ آسودہ حال نظر آتے ہیں لیکن ان سے کسی حاجت مند کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ آج کے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عطا کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی اور کی حاجت روائی نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو یہاں پہ شردہ کاشمیری صاحب ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ یعنی کہ اے فیض، یعنی کہ اے زندگی، یعنی کہ اے انسانوں، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جو بڑے بڑے دریا تھے جن کے نام جو کتابوں میں درج ہو گئے ہیں، ان کا جو پانی تھا اگرچہ وہ پینے کے لیے تھا، اگرچہ وہ عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا، لیکن اگرچہ وہ چیزیں بھی روک دی گئی جن سے لوگ سیراب ہو جاتے، لیکن اس کے برعکس آج جو ہماری حالت ہو گئی ہے وہ انہی ظالموں کی طرح ہو گئی ہے جن ظالموں نے حضرت حسین کو پانی پینے سے منع کیا تھا، یعنی کہ پانی پینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو یہ تھی پہلی غزل شردہ کاشمیری صاحب کی۔ تو اس کا جو تیسرا شعر تھا، اس کا جو تیسرا شعر ہے وہ کل کے درس میں تھوڑا بہت اچھی طرح سے وضع نہیں ہوا تھا کہ وہ ایسے ہیں کہ روز و شب ہے کوئی ورق گرداں حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں شردہ کاشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ
کہ میری جو حالت ہے، میری حالت ایک بنیے کی کتاب کی سی ہے جو دن رات اس کے ورق الٹتا رہتا ہے۔ یعنی جس طرح ورق گردانی سے نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اسی طرح دن رات زندگی میں نئے نئے جو حادثات ہوتے ہیں یا وہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ تو اسی بات کو یہاں پہ باور کرانے کے لیے شردہ کاشمیری صاحب ان الفاظ کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں اس شعر میں کہ روز و شب ہے کوئی ورق گرداں، حالت اپنی کتاب کی سی ہے، کہ جیسے کوئی شخص دن رات ورق الٹتا رہتا ہے، یعنی جس طرح ورق گردانی سے نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، وہی حالت میری ہے، میری حالت جو ہے وہ بنیے کی کتاب کی سی ہے، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ کیونکہ اسی طرح جس طرح ایک انسان دن رات ورق گردانی کرتا ہے، اسی طرح دن رات زندگی میں جو نئے نئے وہ واقعات ہوتے ہیں یا جو نئے نئے حادثات ہوتے ہیں وہ بھی ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا